Dear students, now we move on the next topic in our today's discussion, that is incremental model. अभी तक हमने जो है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल और वाटरफॉल मॉडल और रैपिड एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग मॉडल को डिस्कस किया है. ये जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स मॉडल्स हैं, ये क्या हैं, सीक्वेंस वाइज है, सीक्वेंशियल है. मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड इस तरह से ये जो आपका प्रोग्रेस है ये सीक्वेंशियल है. आपकी एज है ये एक सीक्वेंस के साथ जो है बढ़ रही है. पहले आप 1 साल के थे, फिर 2 साल के, 3, 5, 10, इस तरह तरतीब से हर साल इनसे गुजरते हुए. तो जो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है ये मुख्तलिफ फेजेस पे डिपेंड करती है कि जी इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ होगा, इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है सिस्टम डेवलपमेंट डिज़ाइन फेज़ है, फिर जो है कोडिंग है, इम्प्लीमेंटेशन और डिबगिंग टेस्टिंग है, और उसके बाद जो है इसकी डिप्लॉयमेंट है, मेंटेनेंस है, और मेंटेनेंस या अपग्रेडेशन टिल रिटायरमेंट इसकी चलेगी. ये एक क्या है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं या ये जो प्रोसेसेस हैं एक तरतीब से हो रहे हैं, एक सीक्वेंस से हो रहे हैं, और इस वजह से इसको हम सीक्वेंशियल जो है डेवलपमेंट कहते हैं. इसका हमने एक ड्रॉबैक देखा. इसका ड्रॉबैक ये था कि जी रिक्वायरमेंट्स आई, यूज़र ने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई, चाहे आपने रैपिड एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग के थ्रू उससे जो है डाटा भी ले लिया और एग्री हो गया कि जी ये प्रोडक्ट हमने डेवलप करनी है. दोनों साइड्स एग्री हैं कि जी हम ये प्रोडक्ट जो है डेवलप करना चाहते हैं. जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है वही कुछ आपने डेवलप किया. लेकिन इन लॉन्ग रन ये जो प्रोजेक्ट है ये अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है या मीडियम साइज़ का है तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो डिलीवरी है प्रोडक्ट की, ये एक स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा उतनी ही ज़्यादा ये टाइम लेगा कि उसके बाद आप जो है यूज़र को ये जो है प्रोडक्ट दे सकेंगे. अब जब यूज़र इसको यूज़ करेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि चेंज इज़ इनविटेबल. जो समर व्हील्स हैं इन्होंने अपनी बुक में जो लिखा कि गोल्डन बुलेट्स के जी चेंज जो है वो कांस्टेंट है, उसमें हमेशा आना है. और चाहे जितनी भी अच्छी रिक्वायरमेंट्स लिख ली जाएँ, किसी भी प्रोसेस की ऑकरेंस की किस तरह से वो हो सकता है या इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, या जो उनका प्रोसेस है बिजनेस कंडक्ट का वो चेंज या टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही जो है कुछ उसमें बेहतरी आई है या कुछ ऐसी चीज़ आई है जो क्लाइंट चाहता है कि उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, उसका जो है कि अपने सिस्टम इस डेवलपमेंट में शामिल किया जाए. तो होगा क्या, चेंज आएगी, मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो सकती हैं. यूज़र फर्म है, उसको आपने डेवलप करके दी, अब उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई कि पहले हम नहीं, उन्होंने ये जो रिक्वायरमेंट्स थी या फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस थी या नॉन फंक्शनल थी, कोई भी उनमें चेंज आ गई, उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई. तो फिर क्या होगा, आपको जो है चेंज लानी पड़ेगी. अब चेंज जो है वो इजी टास्क नहीं है. हर चेंज टाइम लेगी, उसका दूसरी रिक्वायरमेंट्स पे इम्पेक्ट पड़ रहा होगा, उसके भी कैटरफॉल किया जाएगा और एफर्ट्स लेगी. अब टाइम और एफर्ट्स जब खर्च होंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो है कॉस्ट भी बढ़ेगी. अब किसी टाइम ये बार बार अगर चेंजेस की अकरेंस फ्रिक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा है, बार बार फिर रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जा रही हैं, तो फिर क्या होगा, कॉस्ट भी इन्वर्सली डायरेक्टली बढ़ती जाएगी.
اب ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز بھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور ایک اسٹیج پھر وہی آئے گی کہ جو ہے کلائنٹ کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں رہے گا، یا وہ ریکوائر کرے گا کہ نہیں اسی ایلوکیٹڈ بجٹ میں یا اسی جو آپ سے ایگریمنٹ ہے اسی کے مطابق اس کو کر کے دیں، تو پھر آپ کیا لوگ کرتی ہے ڈیولپمنٹ سائڈس، وہاں پہ پھر کوالٹی جو ہے وہ ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایفرٹس بڑھ رہی ہیں، کاسٹ جو اس پہ آنی ہے وہ نہیں، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ڈرا بیک جو ہے بہت زیادہ یہ تھا کس کا، یہ سیکوینشل تھا، کیوں؟ کیونکہ پروڈکٹ کی جو ڈیلیوری ہے وہ لیٹ ہے، اب لیٹ ڈیلیوری کی وجہ سے جو یوزر کا فیڈ بیک ان ٹائم آپ کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا، وہ بھی آپ کو اینڈ آف پروجیکٹ ملتا ہے۔ اینڈ آف پروجیکٹ میں آپ اگر خدا نہ کرے، بلکہ یہ تو occurrence ہوتی ہی ہے کہ ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہے، تو پھر آپ کا پروجیکٹ پورا کا پورا فیل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو صحیح طور پہ انکارپوریٹ دوبارہ جو ہے جو میکانزمز ہیں ان کے اس کو فالو کرتے ہوئے نہیں کیا، آپ اپنا کلائنٹس بھی جو ہے لوز کرتے ہیں، اور جو آپ نے بزنس لوز کیا، اب وہ جو کلائنٹ ہے وہ بیڈ ماؤتھنگ بھی کرے گا، ظاہر ہے کہ آپ اس کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس کو یہ نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، وہ نہیں جانتا کہ سافٹ ویئر کس طرح سے ڈیولپ کیا جاتی ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، تو آپ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ریکوائرمنٹس میں چینج آئیں گی، تو ایسا کوئی ڈیولپمنٹ میکانزم جو ہے یوز کیا جائے، اس کی ضرورت پڑی تو 21 سینچری میں کہ جی اس جو ہارڈ ویئر ہے وہ امپروو ہوتا جا رہا ہے، اچھا ہوتا جا رہا ہے، تو کمپلیکس سافٹ ویئرز بھی ڈیولپ ہونے چاہیے۔ اب کمپلیکس سافٹ ویئرز پہلے والے جو میتھڈس تھے ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی ڈیولپمنٹ، ہوتی تھی تو پروجیکٹ جو ہے فیل ہو جاتا تھا، وجہ فیڈ بیک بڑی لیٹ آتی تھی، فیڈ بیک لیٹ آنے کی وجہ سے، اور دوسرا ڈاکومنٹ ڈریون پہ کہ ڈاکومنٹ پہ بہت زیادہ جو ہے زور دیا جاتا تھا، اور کئی دفعہ جو ہے جو کوالٹی کے باقی پیرامیٹرز ہیں وہ فیکٹرز میں وہ نگلیکٹ ہو جاتے تھے، اور زیادہ فوکس جو ہے وہ ڈاکومنٹیشنز پہ ہوتا تھا۔ آپ کو بار بار میں یہ کہنا شروع کر دوں گی مجھے اسائنمنٹس بنا کے دیں، مجھے یہ لکھ کے دیں، ہر ہفتے میں آپ کو جو ہے کچھ اور ہی کام دے دوں، اور تو پھر کیا ہوگا، بجائے آپ میرا لیکچر اس کو ریپیٹ کرنے کے یا اس کے بارے میں نالج حاصل کرنے کے، آپ کا فوکس سارا شفٹ ہو جائے گا کہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرو، آپ لرننگ والی طرف جو ہے کم ٹائم کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کی ڈرا بیکس کی تھی، تو ایسے ماڈل کی ضرورت پیدا ہوئی جس میں فوراً فیڈ بیک جو ہے آپ کو مل سکے۔ سسٹم اینالسٹ ایک ریکوائرمنٹس اس کا واٹر فال ماڈل یا اس کے ماڈل کا جو سیکوینشل ماڈل ہے اس کا بتا رہا ہوں کہ ریکوائرمنٹس ایک پکڑ کے لے آئے کہ جی یہ ریکوائرمنٹس اسپیسیفائی کر دیا، ریفائن کر دیا، سارا کچھ تھا، اب جو ڈیولپمنٹ سائڈ تھی اس نے ایک ان کی کوئی کیوری کی کہ اس چیز کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، تو اب پھر کیا ہوگا، وہ دوبارہ سے جو ہے اس فارم کے ساتھ رابطہ کریں گے، کلائنٹ فارم کے ساتھ، کہ آئیں گے یہ ہمیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں یا اس کو کس طریقے سے کیا جائے، پوری چیزیں ان کے سامنے پلانز جو ہیں رکھا، انہوں نے جو بھی پھر بتایا، اب بہت سارا ٹائم کس چیز میں ضائع ہو گیا، کمیونیکیشن چینل بنانے میں، اور اب وہاں پر سے جس فرم کی طرف سے جو ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے کہا جی یہ جو ڈیسیجن ہے یہ تو میں نہیں لے سکتا، یہ ہائر اتھارٹیز لے سکتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر اور زیادہ ٹائم جو ہے اس میں لگے گا، مینس کہ یہ اس طرح کی چیزیں تھیں، یہ جو ڈرا بیکس تھے ان کا جو سلوشنز تھا وہ جو ہے لائٹ ویٹ میتھڈ یا انکریمنٹل میتھڈ جن کو ہم اجائل میتھڈ میتھڈالوجی بھی کہتے ہیں اس میں ہے۔ اجائل آج
کے دور میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہاٹ کیک ہے. جتنی بھی تقریباً اب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اجائل امبریلا میں سے جو ہے اسکرم یا ایکسٹریم پروگرامنگ ان کو یوز کر رہے ہیں, یا اجائل کا کوئی دوسرا جو لائف سائیکل ماڈل ہے اس کو, یا اجائل کے 2-3 ماڈلس کو ملا کے اپنا ایک نیا ماڈل بنا کے اس پہ جو ہے کام کیا جا رہا ہے. میجر جو ڈرا بیکس تھا واٹر فال ماڈل کا وہ تھا ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ دا انٹائر پروڈکٹ ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ ڈیلیور ہوتی ہے کلائنٹ کو سنگل پیکیج میں. بیچ میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جی اس کو جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے پروڈکٹس دیتے رہیں یا ڈیلیورس کرتے رہیں. اب اسکول میں فرض کیا کہ آپ کا کوئی بچہ پڑھتا ہے اور ایٹ دا اینڈ سال گزرنے کے بعد اسکول آپ کو ایک رزلٹ کارڈ پکڑا دیتا ہے کہ جی یہ ہے, اور آپ اس کا رزلٹ دیکھ کے جی ہر چیز میں جی ایوریج سے بھی کم مارکس ہیں یا آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو دوبارہ کریکشن کے لیے 1 سال اور لگ جائے گا. جو ڈیولپ کیے جا رہے ہیں سافٹ ویئر وہ ایک ہی ڈومین میں نہیں ہو رہے ہوتے, ڈفرینٹ جو ہے سافٹ ویئر ڈومین جو ہے اس کے مطابق کام کیا جا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کیا کچھ آپ بتائیں گے مجھے کہ کون کون سے کس طرح کے سافٹ ویئر جو ہیں ڈیولپس کیے جا رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ڈفرینٹس کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا, کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ایک کار کے اندر لگا ہوا سافٹ ویئر اور ایک پیشنٹ کو جو مانیٹر کرنے والا سافٹ ویئر ہے, کیا دونوں ایک ہی طرح کے ہوں گے؟ نہیں. اسٹینڈ الون اپلیکیشن جیسے آپ کا آفس ہے یہ, اور اس کے مقابلے میں آپ کے جو ویب براؤزر ہے, کیا یہ دونوں ایک ہی جیسا کام کرتے ہیں؟ نہیں. آپ کا جو آفس ہے یہ سافٹ ویئر کا ایسا پیکیج ہے جو آف لائن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. براؤزرز کیا آپ کو آف لائن جو ہے یوزفل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ اور انوائرمنٹ ہے. تو ڈائیورسٹی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سافٹ ویئر سائٹ پہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی ڈائیورسٹی, یا کچھ آپ ایک ایسی مشین واشنگ مشین کے اندر آپ کا ایک سافٹ ویئر لگا ہوا ہے, مائکرو ویو اوون میں لگا ہوا ہے, یہ جو سافٹ ویئرز ہیں یہ آپ کے جو یوز میں ہیں سافٹ ویئرس ان سے ڈفرینٹس ہیں, یہ بھی ان کی ڈائیورسٹی کو شو کرتے ہیں. آپ رزلٹ کارڈ آپ کے ایشو ہونے ہیں, یونیورسٹی کیا کرتی ہے سارے بچوں کو رزلٹ کارڈ اور ایک ہی دفعہ وہ پرنٹ کی کمانڈ دے دیتے ہیں اور کاغذ لگا دیتا اور پرنٹر تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ کیا تھا بیچ پروسیسنگ, مطلب ایک جو بھی جاب اس نے پرفارم کرنی ہے اس کا جو ہے ایک بیچ بنا لیا. اب وہ جو بیچ ہے اس نے اپنی ایگزیکیوشن شروع کر دی. ایگزیکیوشن جیسے کمپلیٹ ہوگی تو وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا. اب اس ریکوائرمنٹس میں یا ایک پیشنٹ سی سی یو میں ہے, وہاں دونوں انوائرمنٹس یا دونوں کی سافٹ ویئر ورکنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اب کاغذ ختم ہو گئے ہیں, سپوز کہ بیچ پروسیسنگ سسٹم ہے تو یہ کوئی اتنا جو ہے پرابلمٹک سا وہ نہیں ہوگا کہ جناب اس کو بزر بجا دینے چاہیے, اس کو جو ہے سائرن بجا دینا چاہیے کہ جی جلدی آؤ مجھے آ کے جو ہے کاغذ فیڈ کرو. نہیں, یہ ٹالرنٹ کیبل ہے. اس کے مقابلے میں سی سی یو کا ایک پیشنٹ ہے جس کی ہارٹ بیٹ ایک لیول اسپیسیفائڈ سے کم ہوئی. اب کیا ہے وہ فوراً بزر بجائے گا تاکہ جو اٹینڈنٹ ہے, نرس, ڈاکٹر, وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کی جو کیئر ہے وہ کی جا سکے. وہ سافٹ ویئر اور اس سافٹ ویئر کی ورکنگ جو ہے وہ چینج ہے, انوائرمنٹ چینج ہے. اب آپ کاغذ والا تو برداشت کر لیں گے بیچ پروسیسنگ سسٹم میں کہ جی, لیکن پیشنٹ والے پہ آپ کیا کہیں گے کہ جی اچھا آپ وہاں پہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ چلیں یہ 5 منٹ کے بعد بزر بجا دے, یا 2 منٹ کے بعد بجا دے, 1 منٹ کے بعد بجا دے. تب تک تو جو ہے پیشنٹ کی جو لائف ہے وہ پیشنٹ بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے کہ جی 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو جانے سے
پیشنٹ بھی ایکسپائر. تو پھر کیا ہے, کیا اس کی ریکوری ہے؟ مینس کہ جو ایشوز ہیں, ڈائیورسٹی ہے مختلف سافٹ ویئرس کی, اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ہے. اسی طرح ڈیٹا کلیکشن سسٹمز ہیں. اب وہاں پہ آپ فرض کریں بورڈ کی ویب سائٹ ہے, آپ نے جی اپنا ڈیٹا فیڈ کرنا ہے رجسٹریشنز کے لیے. اگر وہ 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ جو ہے آف لائن بھی ہے تو قابل برداشت ہے. جو اتنی اس کی جو پرفارمنس لو اگر بھی ہو گئی ہے تو وہ بھی ٹالرنسیبل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے کسی کی لائف نہیں ڈسٹرب ہو رہی. یا ایک میزائل کنٹرول سسٹم ہے. اب وہاں پہ کیا ہوگا, وہاں جو ایکوریسی چاہیے ہوگی وہ زیادہ بہتر ایکوریسی ریکوائر ہے. کیوں؟ اگر ایکوریسی نہیں ہے اس کے ٹریجٹ جو اس کا پاتھ ہے جو اس نے سلیکٹ کیا ہوا, تو پھر کیا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں ڈالرز کا جو آپ کا میزائل ہے وہ برباد. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لانچ ہوتے ٹائم ہی وہ کیا کرے, اپنے لانچنگ پیڈ کو ہی تباہ کر بیٹھے کہ جی اس میں جو فنکشنالٹی تھی. اب اسرائیل میں اسی طرح ہی ایک ان کا میزائل ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہوا, اور تو اس پہ انہوں نے پھر کیلکولیشنز کی, جو انکوائریز کی, تو 20 پوائنٹ کے بعد 21 جو ڈیجٹ تھا نا, اس کو جو پروگرامر تھا اس نے راؤنڈ کر لیا. آپ دیکھیں پوائنٹ کے بعد جو 21 پوزیشن ہے اس کو, اور اس کی مطلب کہ جو ہے سینسر سے جو ڈیٹا آ رہا تھا وہ 21 پوائنٹ والا جو تھا وہ جو ہے راؤنڈ ہو کے 20 پہ ہو جاتا تھا. اتنی مائنر سی, لیکن یہ جو ٹیسٹ ہے یا یہ جو میزائل ہے یہ ناکام ہوا. یہ اپنے ٹارگیٹ سے جو ہے ہٹ گیا, جو راستہ تھا اس سے پاتھ سے, اور یہ پورے کا پورا پروجیکٹ پھر جو ہے فیل ہوا. تو کیوں ہوا؟ جسٹ ایک سافٹ ویئر میں چھوٹے سے ایک بگ کی وجہ سے, یہ چھوٹی سی ایک غلطی کی وجہ سے. انڈیا کا جو ہے چندرمان کی جو پروجیکٹ تھا یا وکرم جو ان کا لائٹ, اب وہاں پہ کیا تھا, لینڈنگ ٹائم جسٹ جب 2 منٹ سے بھی کم ٹائم رہتا ہے, اس میں اس سافٹ ویئر میں کوئی بگ کی وجہ سے پورا کا پورا جو ہے پروجیکٹ اس کا ستیہ ناش ہو گیا, فیل ہو گیا. تو مختلف جو ہیں ماڈلز, یہ مختلف انوائرمنٹس میں آپ کو ڈائیورسٹی جو ہے فیس کرنی ہوگی. ڈائیورسٹی مطلب کہ ایک آپ کے پاس شاید بینک والا آ جائے کہ جی سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیں, اور ساتھ میں ایک کریانے والا بھی آیا ہو کہ جی مجھے اپنے کریانے شاپس کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کرانا ہے. مینس کہ ایک آپ کے پاس کوئی اور فرم آ جاتی ہے کہ جی ہم اپنا پری بورڈ بنا رہے ہیں تو اس میں امبیڈڈ ہمیں سافٹ ویئر چاہیے. اب ٹوٹلی جو ہے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا ان کا جو ورکنگ انوائرمنٹس ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. مختلف کیوں ہے؟ بینک والا وہ میں بھی ڈیگریڈیشنز تھوڑی سی پرفارمنس میں تو برداشت کر لے کہ جی آنسر جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے بعد بجائے 3 سیکنڈ میں آ جائے, یہ چیز تو وہ برداشت کر لے. لیکن وہ یہ برداشت کبھی نہیں کرے گا کہ جی ڈیٹا جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ ریلائبل نہ ہو, کہ جی جو بھی جو کلائنٹ کو بیلنس بتایا جا رہا ہے وہ ریلائبل نہ ہو. اگر یہ چیز بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا سارے کا سارا ریلائبلٹی پہ ہی کام چل رہا ہے. آپ ایک دفعہ دیکھیں, آپ کو آپ کا بیلنس بتائے جی 1 لاکھ روپے ہے, 1 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں وہ کہہ کہ جی نہیں جی یہ تو 90,000 ہے, اور پھر گھنٹے بعد دیکھیں وہ کیا 1,10,000 ہے. کلائنٹ ایسے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کیا اپنا بزنس کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. تو اس کے مقابلے میں کریانے والا کا کیا تھا, اس کا اس طرح فائنینشیل بھی
نہیں تھا، یا اب وہ جو امبیڈڈ سافٹ ویئر چاہیے آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے اچھا یار یہ جو آپ اپنے سسٹم میں لگا لیں اور کچھ عرصے بعد اس میں اگر بگ آئی ہم آپ اس کے بگ جو ہیں وہ ریموو کر دیں گے. ہاؤ؟ کیوں ایسا؟ وہ کیا کیسے برداشت کرے گا؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہی مطلب وہ پروجیکٹ ہے اور روبوٹک آرمز ہے، ٹھیک ہے. اب وہ روبوٹ کے ساتھ وہ کچھ سینسٹیو ورک کرنا چاہ رہے ہیں، مینس کہ ایسے سمجھیں کہ وہ چاہتے ہیں جی ایک فوجی بنا لیں روبوٹ کو نا، تو یہ دشمن پہ حملہ کرے. بھائی اب اس میں یہ کیپیبلٹی تو ہونی چاہیے کہ وہ دشمن اور دوست کو ریکگنائز کر لے. اب کیا ہوگا کہ فرض کرے آپ نے بارڈر پہ اس کو بھیج دیا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی یونیفارم دیکھ لینا، اس کلر کی یونیفارم ہو تو یہ دوست ہے، یہ کلر کی ہو تو یہ دشمن ہے. اب اگر دشمن بھی دوست کے کلر والی یونیفارم پہن لے تو آپ کا پروجیکٹ تو فیل ہے. تو وہ جو رپورٹ ہے وہ تو نہیں وہ اس پہ کر سکتا، یا اس نے پہچاننے میں پھر اس کو یونیفارم والا جو تھا اس میں غلطی ہو گئی، کیا وہ آپ کے اپنے ساتھی کو ہی جو ہے اپنی ہی آرمی کو مارنا شروع کر دے. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ایٹ دی اینڈ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا اس نے اپنا فوجی مار دیا، چلے جی اس میں بگ گیا ہم آپ دور کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. اس ایسے جو سیکوینشل ماڈلس ہے وہ اس طرح کے جو انوائرمنٹس ہیں ان کے لیے نہیں. تو یہ اس کا ڈرا بیک ہے کہ جی بالکل اینڈ پہ ہم نے اس کو پروڈکٹ دی تو وہاں سے پھر جو ایررز یا بگز جو فیس کرنے پڑ رہی ہیں وہ the result in delay feedback from the client because the long elapsed time, huge new investment of time, money may be required to fix any error of omission or commission or accommodate any new requirements cropping up during this period. یہی چیزیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں کہ جی چینج کتنا ٹائم گزر گیا ہے، اس میں اتنی ساری جو ہے وہ چینج آ چکی ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے ڈیلیڈ فیڈ بیک مل گیا ہے یا مل رہا ہے تو آپ کا پروجیکٹ کے فیل کے چانس بڑھ جاتے ہیں. اب پروجیکٹس کے درمیان جو ایررز ہیں یا غلطیاں ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور غیر دانستہ بھی ہو سکتی ہیں. اب وہ جو اسرائیل کے آپ کو میزائل کی ایگزامپل دی اس نے گڈ فیتھ یا گڈ انٹینشن 21 والے کو اس نے کہا جی اتنا لانگ جو ہے ڈاٹا کو نہیں جانا چاہیے 20 تک میں اس کو کر لیتا ہوں تو جو ہے یہ پرفیکٹ ہے، میرا صحیح ریزلٹس پروڈیوس ہوں گے. لیکن وہ نہیں صحیح ریزلٹس پروڈیوس ہوئے اور وہ پروجیکٹ جو ہے فیل ہو گیا. تو وہ جانتے اب اس کی جگہ کوئی آپ ویریبل ایسا لے لیتے ہیں جو 20 پلیسز تک ہی ڈیٹا لیتا ہے. ایرر آف اومیشن اور ایرر آف جو ہے کمیشنز یہ دونوں جو ہیں ان کے چانس موجود ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے کوئی جو ہے آپ کو کچھ چینج لانی پڑ گئی کوئی اس میں تو پھر آپ کو دوبارہ سے بہت سارا ٹائم بہت سارا پیسہ وہ خرچ کرنا پڑے گا. اور یہ چیز جو ہے اس پروڈکٹ کو ان یوزیبل بنا دے گی. انکریمنٹل ماڈل جو یوز ہوتے ہیں وہ اوور کم کرنے کے لیے اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کے اوور کم کرنے کے لیے ڈیولپ کیے جاتے ہیں. یہ جو ماڈلز میں سیکوینشل ماڈلز میں یہ جو اس شارٹ کمنگز ہیں یہ ختم کی جائیں. ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے پھر نئے جو ماڈل ہیں وہ بنائے گئے انکریمنٹل ماڈل. مطلب انکریمنٹل ماڈل میں فیڈ بیک وہ جو ہے دیر سے نہیں ملے گا، وہ ان ٹائم ملے گا. اجائل میتھڈالوجیز میں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ایکسٹریم پروگرامنگ کے کیس میں کلائنٹ آن سائٹ موجود ہے، وہ ٹیم کے ساتھ ہر ٹائم موجود ہے. مطلب 2 لوگ 3 لوگ ہی ایکسٹریم پروگرامنگ کے کیس میں
डेवलप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, क्लाइंट उन्हीं के पास है। फोकस क्या है, अब फोकस डॉक्यूमेंट से शिफ्ट हो रहा है डेवलपमेंट या प्रोसेसेस। ये जो 2 या 3 लोग हैं ये डॉक्यूमेंट तैयार करने पे इतना जो है जोर नहीं लगाएंगे, इतनी एफर्ट्स उस पर नहीं लगाएंगे। इनकी एफर्ट्स ज़्यादातर जो होगी वो डेवलप करने पे उस फंक्शनैलिटी को जो यूज़र रिक्वायर कर रहा है वो होगी। यहाँ कुछ और प्रॉब्लम्स पैदा होंगे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हम फर्दर पे डिस्कस करेंगे कि इंक्रीमेंटल मॉडल में जो इसके बेनिफिट्स हैं या इसके लॉसेस हैं वो क्या क्या है। ठीक है, ये अभी हमने नेक्स्ट में जो है जब इसको मॉडल को फर्दर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें जो है बताऊँगा। इन द इंक्रीमेंटल मॉडल the product is partitioned into smaller pieces which are then built and delivered to the client in the increment at regular interval। ये क्या क्या है, ये बता रहा है इंक्रीमेंटल मॉडल में जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसको आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उसमें तकसीम कर देंगे। मीन्स कि आप का प्रोजेक्ट है वेब डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर कॉलेज चाहता है अपनी वेबसाइट बनाना। अब क्या है, मेन पेज एक अलग पीस है, कॉन्टैक्ट एस अलग पीस है, इनको पार्टीशन किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ है उसमें ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको मुख्तलिफ जो है पीसेस में और इनको फिर एक तरतीब के साथ या जो है एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कि वो पहले कौन सा हिस्सा चाहता है या वो कौन सी फंक्शनैलिटीज़ है जिसको वो अपने पास ऐड कराना चाहता है। ऐसा नहीं है कि जी वो चाहता है कि जी बैंक है, वो चाहता है कि जी उसके वो क्लाइंट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं ना वो भी प्रिंट कर सकें, मतलब प्रिंटिंग की फैसिलिटी भी वो अपने सॉफ्टवेयर में चाहते हैं। अब हम ये करें कि जी ये जो अकाउंट स्टेटमेंट वाला काम है ये हम बाद में किसी टाइम कर लेंगे, हम पहले जो है आपको प्रिंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। आपके सॉफ्टवेयर में प्रिंटिंग फैसिलिटी होगी, भाई किस चीज़ की होगी, वो जो फंक्शनैलिटी है रिक्वायर्ड वो तो भी है ही मिसिंग, वो तो भी हमने डेवलप्ड ही नहीं की। मीन्स के ये जो चंक्स हैं या ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो इनको इंक्रीमेंट्स में या जो है मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं उसमें मुख्तलिफ इनके नाम लिए जाएंगे, कभी डिलीवरेबल कहा जाएगा, कहीं पे इसको जो है स्क्रम कहा गया। ठीक है, ये जो है स्प्रिंट कहा गया है स्क्रम में। तो इन पे जो है इस तरह से डेवलप किया जाएगा। लेकिन लॉजिकली आप ये सोचें, आप ज़हन में माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि ये जो चंक्स हैं या ये हैं इनमें भी कोई ना कोई सीक्वेंस होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि जनाब आप जूता पहले पहन लें और सॉक्स फिर बाद में पहन लें। ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है कि टाई आप पहले पहन लें फिर सॉक्स पहन लें, या पहले आप सॉक्स पहन लें फिर टाई पहन लें। इनमें आगे पीछे हो जाना कोई वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि किस तरह के इन्वायरमेंट्स में आप काम कर रहे हैं या किस तरह का इन्वायरमेंट्स आपने अभी फेस करना है, उसी के मुताबिक ये वाली चेंजेस तो पॉसिबल हैं कि ये हो सके। लेकिन आप ये कहें कि जी मैं जो है पहले जो है पहनूंगा जूता, सॉक्स फिर बाद में पहन लूँगा, फिर जो है बेल्ट और जो है बाद में फिर टाई, ये फिर पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। आप जो प्रोडक्ट्स है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में जो डिवाइड किया हुआ है उन हिस्सों को जो डेवलप करेंगे वो एक सीक्वेंस वाइज करेंगे ताकि तमाम फंक्शनैलिटीज़ जो डिमांड है वो भी पूरी हो सके और जो
कंप्लीट भी हो सके प्रोजेक्ट। सिर्फ फ़ायदा बेनिफिट आपको ये है चंक्स में देने का या पार्ट्स में देने का। एक पार्ट जब क्लाइंट के पास जाएगा उसका इंटरेक्शन सिस्टम के साथ होगा, वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट सिस्टम को समझेगा, अपने प्रोसेसेस के बारे में वो बड़ी अच्छी तरह से जानता है, तो फिर वो अपने प्रोसेसेस को इस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करते हुए वो हासिल करना चाह रहा है वो देखेगा और वो फ़ौरन फीडबैक देगा कि बोलो ये ऐसा नहीं मैं डिमांड कर रहा, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए थी। अब आपको अगर वर्क भी करना पड़ा तो कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको सिर्फ उसी डिलीवरेबल्स को जो आपने लास्ट टाइम उसको दिया है या वो जो वर्जन आपने उसको दिया उसमें चेंज लानी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आप जो है उसको फिर रिवर्क कर रहे हैं। ठीक है जी, ये उसका जो है बेनिफिट था। सिंस ईच पीस इज मच स्मॉलर देन द होल इट कैन बी बिल्ड एंड सेंड टू द क्लाइंट क्विकली। अब उसने कहा जी पूरे प्रोजेक्ट के मुकाबले में जो एक पीस है या जो एक चंक है, एक उसका जो डिलीवरेबल है उसको बनाना क्या है, बड़ा आसान है एज कम्पेयर टू होल प्रोजेक्ट। जी आप चाहते कि पूरा प्रोजेक्ट बना के उसको देते तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता और ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो रिक्वायर हो रही थी, तो जो उसका पीस था इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगा। अब सॉफ्टवेयर वाली वेब वाली एग्जाम्पल ही में कि जी होम पेज आपने बनाया और डिलीवर कर दिया, होम पेज इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, इन्होंने कहा जी हमें ये जो कलर स्कीम है ये अच्छी नहीं लग रही, इसमें कलर स्कीम चेंज कर दो। अब रिवर्क किस पे हुआ, सिर्फ एक ही पेज पे, बजाय के 20-25 पेजेस की वेब बन जाती। अब उसमें वो कोई भी रिक्वायरमेंट्स अपनी जो है वो चेंज कराना चाह रहे होते तो फिर क्या होता, प्रॉब्लम होता एज कम्पेयर फर्स्ट वन केस। दिस रिजल्ट क्विक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट। अब ये क्या होगा, क्लाइंट की तरफ से जल्दी फीडबैक मिला और रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एरर्स जो थी या जो चेंज वो इसमें लाना चाह रहे थे वो कम टाइम में और कम पैसों में। ज़ाहिर है कि टाइम पैसों के साथ ये एफर्ट्स के साथ क्या है जी, डायरेक्टली जितनी ज़्यादा एफर्ट्स लग रही होंगी उतना ज़्यादा टाइम लग रहा होगा और उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ रही होगी। ठीक है, तो फिर वो ये भी कम खर्च होंगे। लेस ट्रॉमेटिक और एज कंपेयर टू वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में क्या था, पूरी की पूरी वेब आपने उनको डेवलप करके दे दी, आप मुतमईन है कि ठीक है अब इसमें जो एरर्स होंगी उनको दूर करेंगे, और पता लगा जी आपने विजन के स्पेलिंग ही हर जगह गलत लिखे हैं, तो फिर 20-25 पेजेस को दोबारा से करना। और या उन्होंने कहा कि नहीं है ये जो आपने थीम ली है ये नहीं, हम तो ये थीम पे जो है काम करना चाहते थे, ये हमारा फेवरेट कलर्स है या कलर्स ये था, और नहीं भाई आपने रेजोल्यूशन रख दिया इमेजेस की 1000 बाय 1000, हमें तो इतनी बड़ी इमेज की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो 450 बाय 450 की जो है। ये चेंज जो आ रही है अब उसको जब आप इंकॉर्पोरेट करेंगे पूरे प्रोजेक्ट के बाद ज़्यादा एफर्ट ज़्यादा पैसा लगेगा। छोटे छोटे पीसेस में जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी फीडबैक मिल रहा है, जल्दी जल्दी जो है उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं वो सामने आ रही हैं, तो उसके मुताबिक जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स require smaller capital outlay, rapid return investment. However, this model needs an open architecture to allow integration subsequent build to yield the bigger product. ये बात थोड़ी सी जो है जी मुख्तलिफ पीसेज ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसके अंदर कि आप मुख्तलिफ पीसेज हैं। मैंने आपको कहा कि जी अब ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको बता सके कि जी उसकी प्रायोरिटी क्या चीज़ है, कि पहले वो शूज़ पहनना चाहता है या टाई। क्लियर हुई बात, समझे? वो
جو ریکوائرڈ فنکشنالٹی ہے وہ تو آپ نے دینی تو ساری ہے، ساری ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا ہے، لیکن ایٹ دا سچ ٹائم، اس ٹائم وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ جی کنٹیکٹ اس والا پیج ہمیں پہلے بنا کے دے دے، ہوم پیج بعد میں دے دیجیے گا؟ یہ ڈپینڈ کرے گا جو ہے کلائنٹس کی نیڈس یا ریکوائرمنٹس کے حساب سے. نمبر آف ویریشنز، اب پھر کیا ہوگا، مختلف پیسز ہیں، ایسا ماڈل ہونا چاہیے کہ بھائی مختلف پیسز پہ اگر مختلف لوگ بھی کام کریں تو شام کے ٹائم یا ایٹ دی اینڈ آف جب اپنا کام کمپلیٹ کر لیں. اب 3 لوگ تھے، 3 کے ذمہ تھا مختلف پیجز بنانا، اب انہوں نے بنا کے آپس میں ان کو مرج کر کے ایک جگہ پہ انٹیگریٹ بھی کیا جا سکے. انٹیگریشن جو ہے، یہ جو بلڈ کی، یہ جو ہے ایسا کوئی ماڈل ہونا چاہیے. انکریمنٹل ماڈل جو ہے وہ اس طرح کے آرکیٹیکچر ان کا ہونا چاہیے اس چیز کا بھی وہ خیال کر سکیں کہ ان چیزوں کو بھی آپس میں اکٹھا کیا جا سکے. اور بہت سارے ویریئنٹس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ لائف سائیکل ماڈلز میں. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ پارٹس کی طرف چلتے ہیں.